السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو الحکیم الخبیر۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ فلما سمعت بمكرهن وأرسلت إليهن وعاتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، گزشتہ جمعہ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 بچوں کو شیر خارگی کے دودھ پینے کے زمانے میں قوت گویائی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے عجیب و غریب موقعوں پر، خاص طور سے جبکہ روئے زمین پر کسی نبی اور کسی ولی کی عزت پر داغ لگتا ہو، جب ان پر الزام اور بہتان باندھا گیا ہو، تو ان کی صفائی کے لیے، ان کی پاک دامنی کا اظہار اور حقیقت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان بچوں کو قوت گویائی عطا فرمائی، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق گواہی دینے والا بھی ایک بچہ ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک بندے مومن کی عزت کا وہ مقام ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مومن و مسلمان کی عزت کا اور اس کی جان کا وہ مقام ہے، ایک مومن ایک بے گناہ مسلمان کے قتل میں اگر پوری دنیا ملوث ہو تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو تباہ کر دیں گے، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ غارت کر دیں گے کہ اگر پوری دنیا ایک بھی بے گناہ مسلمان کے قتل میں شریک ہو۔ ایک مسلمان کی جان اللہ کی بارگاہ میں ساتوں آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی ہے، اور اسی طریقے سے ایک مسلمان کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ساتوں آسمان سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، قیمت رکھتی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف فرماتے ہوئے آپ کھڑے ہو گئے، کعبۃ اللہ سے خطاب فرمانے لگے، اے کعبہ، میں جانتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں تیری بڑی عزت ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں تیرا بڑا مقام ہے، تیرا بڑا احترام ہے، تیری بڑی قدر و قیمت ہے، ولیکن حرمت المؤمن عند اللہ اعظم من حرمتک، لیکن اے کعبہ، ایک مسلمان کی، ایک مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے کہیں زیادہ ہے، مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہے۔ گویا مومن کو ذلیل کرنے والا کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچانے والے کی طرح ہے، مومن کی عزت پر داغ لگانے والا گویا کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے والے کی طرح ہے۔ جس نے مومن کو ذلیل کیا اس نے گویا کعبۃ اللہ پر اس نے چڑھائی کی ہے، جس نے مومن کو ذلیل کیا، بے عزت کیا، اس نے اللہ اس کے رسول کی توہین کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک مومن اور مسلمان کا وہ مقام ہے۔ تو جب روئے زمین پر کسی مومن کی عزت پر حرف لگتا ہے، داغ اور دھبا لگتا ہے، ایک نقطہ پڑتا ہے، اس کا اثر اللہ کے عرش پر ہوتا ہے۔ جب مومن کی عزت کو جب داغ لگایا جاتا ہے تو غیبی نظام حرکت میں آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت پر دھبا لگا، اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا، دودھ پیتے بچے کو اللہ نے کھڑا کر دیا۔ مریم کی پاک دامنی پر حرف آیا، اللہ نے سینے سے لپٹ کر دودھ پیتے بچے کو اللہ نے کھڑا کر دیا۔ یہ آیتیں، یہ واقعات ہمیں سبق دیتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرو، کسی مسلمان کو بے عزت کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اسی لیے بڑا سخت حکم رکھا، جس نے مسلمان پر الزام لگایا، ناجائز تہمت باندھی، اللہ اس کے 100 سال کی عبادت کو غارت کر دیتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کو سوچنا پڑے گا جو ایک دوسرے کو ذلیل کرتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کی کمیوں کو تلاش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسروں کو ذلیل کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں کب عزت پا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رد عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ،
جس نے اپنے بھائی کی عزت بچائی، جس نے اپنے بھائی کے عیب کو چھپایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی طرف سے موڑ دیں گے، جہنم کی آگ سے اللہ اسے بچا لیں گے۔ آج دیکھنے میں لوگ پنج وقتہ مسلمان نمازی، پنج وقتہ نمازی، حج اور عمرے کرنے والے، لیکن ان کی زبان لوگوں کو ذلیل کرنے میں لگی رہتی ہے، ان کا مشغلہ لوگوں کی غیبت کرنے میں، عیب جوئی کرنے میں۔ جہاں چار بیٹھے کسی ایک کے بارے میں گانا شروع کر دیا۔ وقت گزاری کا ایک اہم ذریعہ لوگ بنا چکے ہیں لوگوں کی غیبت کرنا، لوگوں کی کمیوں کو تلاش کرنا، لوگوں کی ٹوپیوں کو اچھالنا، لوگوں کو بدنام کرنا ان کی زندگی کا محبوب مشغلہ ہے۔ اچھی باتوں کو مشہور لوگ کم کرتے ہیں، بری باتوں کی تشہیر کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگ مرچ مسالہ لگا کر بڑا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو مشہور کرتا پھرے۔ جب تک آنکھوں سے دیکھا نہیں، صرف لوگوں کی باتیں سن کر کسی کو ذلیل نہ کیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں میں نے سنا ہے فلاں مولانا نے اس طرح کیا، میں نے سنا ہے فلاں آدمی کے ساتھ ایسا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے، جو بندہ تمہارے سامنے آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، سمجھو وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے۔ جو دوسروں کی غیبت تمہارے سامنے کرے گا، یاد رکھو تمہاری غیبت، تمہاری برائی وہ دوسروں کے سامنے جا کر بھی کرے۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ لوگ اچھائیوں کو کم دیکھتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کی نگاہ اور ان کی نظر لوگوں کے عیوب پر ہوتی ہے۔ معاف فرمائیے، حضرات علماء کرام مثال دیتے ہیں، برے جانور کو، خنزیر کو اگر چمنستان میں، گلستان میں، پھولوں کے باغ میں لے جا کر چھوڑ دو تو برا جانور گلستان کے اندر بھی غلاظت کو تلاش کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ اچھے مجموعوں میں آ کر، اچھے لوگوں میں بیٹھ کر برائیوں کو تلاش کرتے ہیں، جس طرح خنزیر غلاظت کو تلاش کرتا ہے۔ کیا فرق باقی رہ گیا ان میں اور اس جانور میں؟ اپنی نگاہ کو لوگوں کی اچھائیوں پر رکھو، لوگوں کے عیوب کو نہیں، لوگوں کی خوبیوں کو تلاش کیا کرو۔ تھے اپنی برائیوں سے جب تک بے خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر۔ پڑی جو اپنی برائی پہ نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ دوسروں کے عیوب کو جھانکتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے ذرا اپنے آپ پر بھی غور کر لیا کرو کہ میں کتنا مکار ہوں، میرے اندر کیسی خامیاں ہیں۔ ذرا دوسروں کو دیکھتے ہوئے ذرا اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ لیا کرو، قرآن اور حدیث کے آئینے میں اپنے آپ کو پیش کیا کرو کہ میرے اندر کیسی خصلتیں ہیں، میں کتنا بڑا خبیث ہوں۔ بادشاہ شاہ مصر، عزیز مصر چاہتا تھا کہ میرے گھر کی یہ برائی، میری بیوی کی یہ خامی گھر سے باہر نہ جائے، میری عزت باہر نہ پڑے، میری بدنامی نہ ہو۔ اس نے کہا یوسف عارض عن ھذا، دونوں اب حضرت یوسف علیہ السلام اور عورت
دوڑتے ہوئے گئے، جب پہلے دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کھڑا ہے، واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب، کہ عزیز مصر دروازے پر کھڑا ہے۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ بیوی نے، عورت نے فوراً کہا کہ بادشاہ میرے سرتاج، اس بندے کی کیا سزا ہے جو اب آپ کے حرم پر دست درازی کرتا ہے، جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے؟ یہی کہ اسے مار کر ختم کر دیا جائے یا اسے قید کر دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صفائی پیش کی، قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل۔ پوری تفصیل آپ نے سنا۔ اب بادشاہ پریشان، ادھر سے اقرار ادھر سے انکار، یہ اصرار کر رہی ہے اور وہ اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ نے غیبی نظام کو چلایا، بچے نے گواہی دی۔ اب بادشاہ حقیقت کو جان چکا تھا، کہنے لگا یوسف عارض عن ھذا، یوسف نظر انداز کیجئے اس مسئلے کو، بھول جائیے اسے، چھوڑ دیجئے اس چیز کو، بھول جائیے کہ کچھ ہوا ہے۔ یوسف عارض عن ھذا، پھر بیوی سے کہنے لگا واستغفری لذنبک، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، شرم کر کہ جرم تیرا ہے، الزام اس پر لگاتی ہے۔ یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک، اپنے گناہ پر ندامت کر، ذرا تو شرم کر، انکی کنتی من الخاطئین، تو ہی خطا کرنے والوں میں سے ہے، تو ہی مجرم ہے۔ اللہ سے بھی معافی مانگ، یوسف سے بھی تو معافی مانگ لے کہ گناہ تیرا ہے، جرم اس پر ڈالتی ہے۔ ان کیدکن عظیم، اللہ فرماتے ہیں عورتوں کا مکر بہت سخت ہوتا ہے۔ شیطان کے مکر کے بارے میں کہا اللہ نے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا دھوکہ، شیطان کا مکر چھوٹا اور کمزور ہے، لیکن ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بڑا ہے، سخت ہے۔ شیطان سے آدمی بچ سکتا ہے لیکن عورتوں کے جال سے آدمی بہت کم نجات پاتا ہے۔ اسی لیے لوگ عورتوں کے چکر میں پڑ کر ذلیل ہو جاتے ہیں، عورتوں کے پیچھے پڑ کر زندگیاں تباہ کر لیتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ کتنے کھیلتے ہنستے گھرانے تباہ ہو گئے عورتوں کی وجہ سے۔ جب عورت راہ راست پر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹ سے اولیاء کو پیدا فرماتے ہیں، نبیوں کو پیدا فرماتے ہیں، ولیوں کو اس کی گود سے نکال کر بھیجتے ہیں۔ جب عورت غلط قدم اٹھانے پر آ جاتی ہے تو پھر وہ خود بھی شیطان بنتی ہے، اس سے پیدا ہونے والی اولاد بھی شیطان بن جاتی ہے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، بادشاہ چاہتا تھا کہ میری غلطی پر، میری عزت پر پردہ پڑے، یہ بات محل سے باہر نہ جائے، لیکن برائی کب چھپتی تھی، لوگ کہاں چھوڑتے تھے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے قیل ان اللہ ذو ولد وان الرسول قد کہنا ما نجى اللہ ورسولہ من لسان الورى وکیف انا، لوگوں نے اللہ کو بچے والا کہا، لوگوں نے اللہ کو بچے والا، اللہ کو کہا کہ عیسیٰ تیرا بیٹا ہے، مریم تیرا بیٹا ہے، مریم تیری بیوی ہے، عیسیٰ تیرا بیٹا ہے، عزیر تیرا بیٹا ہے۔ قیل ان اللہ ذو ولد، لوگوں نے کہا اللہ کو کہ تو بچے والا ہے۔ وان الرسول قد کہنا، لوگوں نے انبیاء کو نہیں بخشا،
رسول علیہ السلام کو کہا کہ نعوذ باللہ تم پاگل اور مجنون ہو۔ شاعر آگے کہتا ہے ما نجى اللہ ورسولہ من لسان الورى، لوگوں کی زبان سے، لوگوں کے شر سے اللہ اس کے رسول نہیں بچ سکے، وہ کیف انا، میری حیثیت کیا ہے، لوگ مجھے کہاں چھوڑیں گے۔ لوگوں کی زبان، ان کی زبان سے میں کیسے مطمئن اور محفوظ ہو سکتا ہوں؟ لوگوں نے اللہ اس کے رسول کو نہیں بخشا، علماء کو کہاں چھوڑیں گے، سیدھے سادے لوگوں کو کہاں بخشیں گے؟ تو کمیوں کو، برائیوں کو اچھالنا ہر دور میں کچھ لوگوں کا یہ محبوب مشغلہ رہا ہے۔ چلتے چلاتے دن گزرتے گئے، بادشاہ کے گھر کا، محل کا راز بازار میں آ گیا۔ محل کے باہر تو کیا، سارے مصر کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ بادشاہ کے محل میں یہ ہوا ہے۔ وقال نسوة فی المدینہ، شہر کی عورتوں نے کہا امرأۃ العزیز تراود فتاہا، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فدا ہو گئی۔ تراود فتاہا عن نفسہ، کہ اس کا دل غلام پر آ گیا۔ قد شغفہا حبا، اپنے غلام کی محبت میں وہ گرفتار ہو گئی ہے، اپنے غلام سے وہ اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتی ہے، اپنی ضرورت پوری کرنی چاہتی ہے۔ کتنی گئی گزری عورت ہے کہ اس نے اپنے مقام کو نہیں دیکھا کہ یہ خاتون اول ہے، یہ ملکہ ہے، ملکہ ہو کر یہ غلام کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتی ہے، غلام سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتی ہے۔ لوگ تانے دینے لگے، عورتیں تانا دینے لگیں، جگہ جگہ بیٹھ کر اس کا چرچا ہونے لگا، ہر جگہ یہی بات، یہی مسئلہ موضوع بحث رہا، سارے ملک کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، عورتوں نے کہا یہ تو پاگل ہے، یہ تو بھٹکی ہوئی ہے، یہ تو بڑی گری ہوئی عورت ہے کہ غلام کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا۔ فلما سمعت بمکرہن وارسلت الیہن وعاتدت لہن متکئا، جب شاہ مصر کی بیوی کو پتا چلا کہ میری اس برائی کا چرچا ہونے لگا ہے ملک کے اندر، میری یہ برائی اب چھپی نہیں رہی، اب ہر ایک کو پتا چل چکا ہے، عورتوں نے مجھے یہ تانا دیا ہے، اب اس نے ایک شیطانی سازش کی۔ جب اسے پتا چلا فلما سمعت بمکرہن، جب اس کے اس مکر کا، اس کی برائی کا چرچا ہونے لگا تو وہ ارسلت الیہن، اس نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا اور شہر کی چند مشہور اور بڑی عورتوں کو اس نے اپنے گھر میں دعوت دی۔ وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ، قاصد کو بھیج کر کچھ بڑی بڑی عورتوں کو اس نے اپنے گھر کے اندر، اپنے محل کے اندر جمع کیا اور ان کی دعوت کی۔ وَعَاتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور بہترین دسترخوان ان کے لیے اس نے سجایا۔ وَعَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، لوگ کھانا کھا چکے، اس نے پھل فروٹ میوے مختلف قسم کے پھل اس نے دسترخوان پر لگا دیے۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر عورت کے ہاتھ میں اس نے ایک تیز چھری ان کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ اب پھل خود کاٹ کر کھاؤ۔ جب یہ عورتیں پھل کاٹ کر کھانے لگیں، انہوں نے پھلوں کو کاٹنا شروع کیا
تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے ایک کمرے کے اندر بٹھایا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ یہ تدبیر ہو رہی ہے، تو اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا وقالت اخرج علیہن. جب عورتیں پھل اٹھاتی ہیں ہاتھ میں چھری لے کر اسے کاٹنا چاہتی ہیں، تو اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف ذرا باہر آؤ. وقالت اخرج علیہن، ان عورتوں کے سامنے اس نے یوسف کو باہر نکالا. اب حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جیسے ہی ان عورتوں کی نگاہ پڑی یوسف علیہ السلام پر، وہ تو حیران رہ گئیں، وہ تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں، وہ تو پریشان ہو گئیں. فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو اور ان کے حسن و جمال کو، ہاتھ میں پھل ہے، دوسرے ہاتھ میں چھری ہے، پھل پر چھری پھیرتے پھیرتے وہ اتنی بے خبر ہو گئی اور وہ اتنی مدہوش ہو گئی، ان کے ہوش اڑ گئے کہ پھل کے ساتھ ساتھ وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو بھی وہ کاٹنے لگی. ہاتھ بھی کٹ رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی ہیں. یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر وہ فدا ہو گئی. یوسف کو یہ حسن دینے والا، یوسف کو وہ جمال دینے والا، یوسف علیہ السلام کو وہ خوبصورتی دینے والا پروردگار، وہ اپنے حسن میں وہ کیسا ہوگا. قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا، حضرات مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ 70,000 سال جنتی اللہ کا دیدار کرتے بیٹھ جائیں گے. 70,000 سال ان کی نگاہیں اللہ کے دیدار سے کبھی ہٹیں گی نہیں. کہیں گے اے اللہ، ایسے حسن و جمال والا، ما قدر اللہ حق قدری، اے اللہ ہم نے دنیا کے اندر تیری قدر نہ کی، ہم نے دنیا کے اندر تیری عظمت کو نہیں پہچانا، تو ایسے جمال والا، تو ایسے حسن والا، اے اللہ اجازت دے ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، نماز، روزہ، رکوع، سجدہ، ذکر، تلاوت، وہ سب کچھ دنیا کے اندر تھا. آج تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں. مہمان سے کام لینا بے غیرتی کی بات ہے. مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، تم میرے مہمان ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دینے والی ذات وہ کیسی حسین ہوگی. تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، ہوش اڑ گئے، دیوانی ہو گئیں، کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ہائے ہائے یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں. ما هذا بشرا، یہ انسان نہیں. ان هذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز اور بزرگ فرشتہ ہے، ایسے حسن جمال والا. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھوں پر چھری چلائی، اپنے ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ لیا. اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، اگر وہ میرے آقا کو دیکھتی ہیں، اگر میرے وہ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیتی تو اللہ کی قسم بجائے اپنے ہاتھوں کے اپنے کلیجوں کو کاٹ لیتی، اپنے کلیجوں پر وہ چھری پھرا لیتی. اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا
کتنے صحابہ کرام نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہما تورات کے عالم، حافظ اور یہودی طبقے کے بہت بڑے عالم، وہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا، جیسے ہی میری نگاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی تو ان کی زبان سے نکلا لیس بوجہہ الکذاب، ہائے اللہ ایسا مبارک نورانی روشن چمکدار چہرہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ صرف اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ کر آپ کے چہرے کے جمال نے میرے دل کے اندر اسلام کو داخل کر دی۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ کی آمد سے میرا اندھیرے سے لبریز گھر روشن ہو جاتا تھا، جب آپ باہر سے اندر تشریف لاتے تو میرا گھر چمکنے لگتا تھا، میری گمشدہ سوئی آپ کے چہرے انور کے نور سے، آپ کے دندان مبارک کی چمک سے مل جاتی تھی۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ کی طرف آپ نکلے، غار ثور میں 3 دن گزار کر وہاں سے آپ آگے بڑھتے ہیں تو 4 ساتھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عامر بن فہیرہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، اور حضرت عبداللہ بن اریکہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 3 صحابہ تھے، 3 دن غار ثور میں گزارتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو سخت دھوپ ہے، چلتے چلاتے تھک گئے، بھوک نے تڑپایا، پریشان ہوئے، ایک جھونپڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی ہے، آپ تشریف لے گئے اور وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اماں جان کچھ کھانے کو مل سکتا ہے، کچھ کھانے کے لیے مل سکتا ہے۔ جس کے لیے جنت کے دسترخوان اتر سکتے ہوں، آج وہ کسی غریب بوڑھی کے گھر میں کھانا مانگ رہا ہے۔ میں امت کے لیے فقیری کا، غربت کا ایسا نمونہ، ایسا معیار قائم کر کے جاؤں گا، میری امت کا سب سے بڑا فقیر میں ہوں، میری امت کا سب سے بڑا غریب میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی فقیر میری امت میں نہیں پیدا ہوتا۔ اشارہ کریں تو عرب کے پہاڑ سونا بن کر جن کے پیچھے چلتے ہیں، یہی وہ ماہ رجب کی 26 تاریخ کو جسے اللہ تبارک و تعالی نے وہ عزت عطا فرمائی ہو، جس کے لیے براق کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا ہو، جس کی خدمت میں جبرائیل کو غلام بنا کر بھیجا جاتا ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ جا جبرائیل، میرا یتیم نبی مکے کے صحن میں، مکے کے پڑوس میں رات کا موقع تھا، اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو روانہ فرماتے ہیں کہ جاؤ جبرائیل، ایک جھونپڑی ہے، اس میں میرا حبیب سویا ہوا ہے، جس کے نیچے بستر نہیں ہے، نرم و نازک قالین نہیں ہے، کھجور کے پتوں پر وہ لیٹا ہوا ہے، اور ان پتوں کے نشان اس کے جسم اطہر پر پڑ جاتے ہیں، اور اس کی غربت کا عالم یہ ہے کہ وہ سویا ہوا ہے، اس کے گھر کی تنگی کا یہ عالم ہے کہ اسے اپنے سر کے نیچے تکیہ میسر نہیں ہے، اپنے ہاتھ کا سرہانہ بنا کر وہ سو رہے ہیں، وہ سوتے کہاں ہیں، امت کی فکر میں وہ تڑپتے رہتے ہیں، آنکھ تو بند رکھی ہے،
دل ان کا رو رہا ہے کہ اے اللہ میری امت کے شرابیوں کا کیا حال ہوگا، اے اللہ میری امت کے سود خوروں کا کیا حال ہوگا، اے اللہ میری امت کے غریبوں کا کیا حال ہوگا، میری امت کی بیٹیوں کا کیا حال ہوگا۔ اس کا دل رو رہا ہے، اس کا دل تڑپ رہا ہے، آنکھیں تو بند ہیں۔ اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر، ہے جھونپڑی لیکن عزت وہ ہے، جبرائیل جا کر میرے حبیب کے در پر کھڑے ہو جانا، سلام کرنا، اجازت لے کر اندر جانا۔ جب اجازت ملے تو میرے کسے حکم ہو رہا؟ جبرائیل جیسے فرشتے کو، جس نبی کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی جس کے استقبال میں ساتوں آسمان و زمین کو سجایا گیا۔ پہلے آسمان پر جس کے استقبال میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو کھڑا فرمایا، دوسرے آسمان پر حضرت ادریس، دوسرے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کو کھڑا فرمایا، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کو کھڑا فرمایا، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس کو، پانچویں آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، چھٹویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا فرما کر جس کا استقبال ہوا ہے، جنت کی حوروں کو جس کے استقبال میں سجایا گیا ہے۔ پھر وہ مقام عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ پھر وہ مقام آیا جہاں جبرائیل بھی پیچھے ہٹ گیا، جبرائیل بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، آج تک یہاں سے آگے کوئی نہیں بڑھا، میری یہ حد ہے، میری باؤنڈری ہے، اس سے آگے نہ آج تک کوئی گیا ہے نہ آئندہ کوئی جا سکے گا۔ اللہ کی قسم ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلی میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اللہ کی تجلی مجھے جلا کر راکھ کر دے گی۔ آپ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی پابندی اور قید نہیں ہے، آپ کے اعزاز میں یہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیں، عرش معلی آپ کا انتظار کر رہا ہے، 70,000 نور کے پردے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سامنے بٹھا کر اللہ آپ سے کلام فرمانا چاہتے ہیں۔ عرش معلی پر جس کے قدم جا کے پڑے ہوں، السلام علیکہ ایھا النبی کے الفاظ سے جس کا استقبال کیا گیا ہو، قاب قوسین میں جسے بٹھایا گیا ہو، قیامت کے دن مقام محمود، مقام وسیلہ جس نبی کے لیے متعین ہو چکا ہو، جس نبی کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہو کہ اس کے بغیر جنت کا دروازہ کھل ہی نہیں سکتا، اس کے جائے بغیر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا، اس کے کھائے بغیر جنت کا کوئی پھل کوئی نبی کھا نہیں سکتا، اس کے پیے بغیر جنت کا کوئی قطرہ پی نہیں سکتا۔ آج زندگی کے حالات ایسے ہیں کہ آج اللہ کا رسول ایک غریب عورت کے گھر میں کھانا مانگ رہا ہے، اماں جان بھوک لگی ہے کھانا دے دو۔ وہ بڑی مہمان نواز تھی، کہنے لگی بیٹا میں بڑی بد نصیب ہوں کہ جس کے گھر میں مہمان آئے، میرے گھر کی حالت تو یہ ہے کہ پانی کے سوا کچھ نہیں۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، حیات طیبہ پر، آج حرام کے لقمے کھانے والوں کو سوچنا پڑے گا، حرام کے چسکے لینے والوں کو سوچنا پڑے گا، ان سب کو جواب دینا پڑے گا۔ آج کھا لو حرام کے لقمے،
کل قیامت کے دن تمہیں بہت بڑی بھوک لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس پڑی، ایک کمزور دبلی پتلی مریل قسم کی بکری کھڑی ہوئی تھی۔ پوچھا اماں جان یہ بکری کس کی ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ تو مریل ہے، چل نہیں سکتی، میرے شوہر ابو معبد بکریاں چرانے کے لیے گئے ہیں، چونکہ یہ بکری چل نہیں سکتی اسے گھر میں چھوڑ کر گئے ہیں، یہ اب تب میں مرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جان اگر اجازت ہو تو اس کا دودھ دوہ لو، اجازت ہو تو اس کا دودھ حاصل کر لوں۔ بڑے شوق سے اجازت دی، بیٹا تجھے اجازت ہے، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ وہ بکری اس کی حالت کیا ہے، وہ تو چل نہیں سکتی، وہ تمہیں دودھ کہاں دے سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میرے محترم بھائیو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دست نبوت اس مریل بکری کے تھنوں سے مس کرتے ہیں، جب لگاتے ہیں تو اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، قرآن اور حدیث اس بات کی گواہی دیتے ہیں، زمین اور آسمان اس بات کے گواہ ہیں کہ اس بکری کے تھنوں میں دودھ جاری ہو گیا، اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سارے برتنوں کو منگوایا، جمع فرمایا، سارے برتن بھر لیے گئے، سب کو پلایا اور خود بھی دودھ نوش فرما کر اجازت لے کر آگے چل پڑتے ہیں۔ ابو معبد تشریف لائے، دیکھا گھر کا ماحول الگ تھلگ ہے، گھر کے اندر نورانیت ہے، گھر کے اندر ایک قسم کا اجالا، نور ہے، خوشبو ہے۔ پوچھا ابو معبد نے کہ یہ کون آیا تھا، کیا قصہ ہے؟ تو معبد نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو جو بیان فرمایا، کہنے لگی کہ ایک نوجوان آیا تھا، اس کی برکت کا یہ اثر ہے، اس کے قدم رنجا ہونے کا یہ اثر ہے کہ اس کے قدم نے میرے گھر کو منور کر دیا ہے، اور اس کے دست نبوت نے میرے گھر کو مالا مال کر دیا ہے، سارے برتن دودھ سے لبریز ہیں۔ پوچھا ابو معبد نے ذرا بتا تو صحیح وہ کیسے ہیں، ذرا ان کی شکل و صورت تو بتا۔ تو کہنے لگی ظاہر الوضاء، میں کیا بتاؤں، بڑا روشن اور چمکدار چہرہ، ابلج الوجہ، چہرہ ایسا کہ دیکھتے ہی رہو۔ اس نوجوان کا چہرہ تم دیکھو تو تمہارا دل نہ بھرے۔ وسیم قسیم الفاظ ہیں عربی کے، وسیم کہتے ہیں ایسے انسان کو جس کا حسن بڑھتا ہی چلا جائے، جسے ایک مرتبہ دیکھو، دوسری مرتبہ دیکھو تو اس کے حسن میں اضافہ ہو جائے، تیسری دفعہ دیکھو تو اس کا حسن اور بڑھ جائے۔ قسیم کہتے ہیں جہاں سے، جدھر سے جس عضو کو دیکھو اس کا عضو اور اس کا حسن ہر طرف سے بہترین اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہاتھوں پر چھری پھیر لی، اگر میرے آقا کو وہ دیکھ لیتی تو دلوں کو، کلیجوں کو کاٹ لیتی۔ اب مصر کی عورتوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز اور کوئی بزرگ فرشتہ ہے، انسان یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
ان ھذا الا ملک کریم قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی وہ نوجوان ہے، یہی وہ غلام ہے، یہی وہ خوبصورتی کا پیکر ہے جس کے بارے میں تم لوگ میری ملامت کرتی تھی، مجھے تانا دیتی تھی کہ غلام سے یہ اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتی ہے، دیکھو یہ غلام کیسا ہے۔ تم ایک نظر دیکھ کر تم برداشت نہ کر سکی، تم نے ہاتھوں کو کاٹ لیا، میں تو اسے 30 سال سے دیکھ رہی ہوں، ذرا سوچو کہ میرے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کوشش کی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ بچ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، ہمیشہ یہ اپنے آپ کو اپنے دامن کو بچا لیتا ہے، پھر وہیں کھڑے کھڑے دھمکی دینے لگی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، آئندہ اگر اس نے انکار کیا تو میں اسے یا تو جیل میں ڈال دوں گی یا میں اسے ذلیل کر دوں گی، یہ بہت ذلیل ہوگا، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ آئندہ بڑے برے انجام کی اس نے دھمکی دی۔ جب یوسف علیہ السلام نے سنا کہ یہ جیل میں بھیج دے گی تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ مجھے محل سے نکال کر جیل بھیج دے، مجھے جیل میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ احب الی مما یدعوننی الی، جن چیزوں کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں مجھے پسند ہے کہ میں اس کے بجائے جیل میں چلے جاؤں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ وَأَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اے اللہ گناہوں سے بچانے کی طاقت تیری ہے، تو ہی گناہوں سے بچا سکتا ہے، اگر تو نے میری حفاظت نہ فرمائی تو قریب ہے کہ میں نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، کہیں ان کے بہکاوے میں نہ آ جاؤں، کہیں ایسا کام نہ کر دوں جو تیری نظروں سے مجھے گرا دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، فاستجاب لہ ربہ، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، دعا آمین ہو گئی۔ اسی لیے حکم ہے خاص طور سے کہ کبھی کسی کے حق میں بد دعا نہ دیا کرو، خاص طور سے ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں بد دعائیں نہ دیں، اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں کون سا مقبول وقت ہوتا ہے کہ ماں باپ کی دعا ان اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے، پھر زندگی بھر تم روتے رہتے۔ مائیں جب غصے میں ہوتی ہیں تو اولاد کو کوس دیتی ہیں، اولاد کو بد دعائیں دیتی ہیں۔ بہتر تھا کہ اللہ تجھے لے لیتا، جب لے لیا اللہ تو بیٹھ کر سر پکڑ کر رونے لگتی۔ اللہ کی بارگاہ میں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان جب جو مانگتا ہے اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی جیل میں جانے کے، فاستجاب لہ رب، اللہ نے قبول فرما لیا۔ اب جب فصرف عنہ کید انہ هو السمیع العلیم، اللہ نے ان کے مکر و قید سے بچا لیا، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف جیل میں اپنے آپ کو تم نے خود ڈالا ہے، تم خود اپنی مرضی سے جیل میں آئے ہو، اللہ سے تم عافیت کی دعا مانگتے، اللہ سے تم خیر و عافیت کی دعا مانگتے تو اللہ تمہیں بچا لیتا۔ تم نے عافیت کی دعا نہیں مانگی بلکہ قید خانے کی تم نے دعا مانگی، تم خود اپنے آپ کو تم نے خود جیل میں ڈالا ہے۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے حق پر رہتے ہوئے، سچائی پر رہتے ہوئے جیل جانا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی لیے امت کے کئی اکابرین جیل کے سلاخوں کے پیچھے زندگی گزار چکے ہیں،
حق پر رہتے ہوئے، سچائی پر رہتے ہوئے جیل جانا یہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر داخل ہوئے تو کچھ وقت گزرا تو دو جوان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان۔ جب یوسف علیہ السلام جیل کے اندر گئے تو دو نوجوان یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک مسئلہ رکھا، ایک تقاضا رکھا، ایک بات پوچھی۔ بڑے فکر مند ہو کر آئے تھے، بہت پریشان ہو کر وہ دو نوجوان حاضر ہوئے تھے۔ اللہ نے اس کا ذکر اگلی آیتوں میں فرمایا ہے۔ کیوں آئے تھے یہ دو نوجوان؟ کیا مسئلہ تھا ان کا؟ کیا پریشانی تھی ان کو؟ کیوں وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے مدد مانگنے کے لیے آئے تھے؟ یہ خود قیدی بن کر آئے ہیں، لیکن قیدی ان کے پاس مدد کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ کیا مسئلہ تھا ان کا؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح ان کی مدد فرمائی، اور اس سے ہم سب کو کیا سبق حاصل ہوگا، انشاءاللہ پوری تفصیل میں آئندہ جمعہ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے فحش حرکات سے، بے حیائی کے مقام سے اللہ ہم سب کی بالخصوص دور حاضر کے نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں عزت کی، امن و امان کی زندگی نصیب فرمائے، معصیت کی ذلت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔